السلام علیکم۔ اے بی پی علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرۃ العین چیمہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نو تشکیل شدہ پالیسی بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، صوبے میں جاری توانائی کے منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کی صورت میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آرے والا کے صحافیوں کی احتجاجی ریلی فضا لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ اوکاڑا میں بھی تحفظ ناموس رسالت واک کا اہتمام۔ فرانس حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی گئی۔ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے پر ملتان کے 5، عارف والا میں 2 سرکاری تعلیمی ادارے بند۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے محکمہ داخلہ کو خط ارسال کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی متاثرہ تعلیمی اداروں میں طالب علموں اور اساتذہ کی اسکریننگ کرنے کی ہدایت۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے تعلیمی اداروں میں ڈس انفیکشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ حلیم عادل شیخ کا میرپور خاص میں بارش کے پانی میں چچا اور بھتیجے کے ڈوب کر جاں بحق ہونے پر شدید رد عمل۔ اپنے بیان میں کہا، ذمہ دار سندھ حکومت ہے، متعلقہ اریگیشن افسران پر FIR درج کرائی جائے۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود اریگیشن افسران نے پانی کیوں نہیں نکلوایا؟ اریگیشن انتظامیہ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے گوشت ڈبوئے۔ مہنگائی پر قابو پانا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اشیاء خوردونوش کے معیار پر بھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا کی ڈیرہ غازی خان کے سہولت بازاروں کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ کہا، سہولت بازاروں کا مقصد عوام کو خاطر خواہ ریلیف دینا ہے۔ مقرر کردہ ریٹ لسٹ پر اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر ناروال کا سہولت بازاروں کا دورہ۔ آٹا، چینی، گھی کے اسٹال سمیت سبزیوں اور پھلوں کے معیار کو چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے افسران کو ڈیوٹی روسٹر کے مطابق کام کرنے کی ہدایت۔ کہا، بغیر اطلاع اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نیب کرپشن فری پاکستان کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ DG نیب ملتان کا سیمینار سے خطاب۔ کہا، عوام کو وائٹ کالر کرائم سے آگاہی دینا بھی نیب کے منشور میں شامل ہے۔ صحت کے شعبے میں بہتری حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صحت کے شعبے کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ زیر انتظامیہ لودھراں کی چینی کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی۔ گودام سیل، 1050 تھیلے برآمد۔ اسسٹنٹ کمشنر لودھرا نے کہا، ذخیرہ اندوزی کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ کمشنر ملتان نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنانے کے احکامات کیے ہیں۔ محکمہ خوراک پشاور نے مہنگے داموں ٹماٹر فروخت کرنے پر 8 آڑھتی گرفتار کر لیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے خوراک نے کہا، محکمہ خوراک عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی اور مصنوعی گراں فروشی کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی ہے۔ اور ڈپٹی کمشنر بہاڑی کیپٹن ریٹائر وقاص رشید کی میونسپل کارپوریشن کے سبزہ میں کھلی کچہری۔ تمام وفاقی صوبائی محکموں کے افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر نے لوگوں کے مسائل سن کر حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے صوبے میں جاری توانائی کے منصوبوں پر مقررہ مدت کے مطابق عملی پیش رفت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں میں کسی بھی قسم کی سست روی یا غیر ضروری تاخیر برداشت نہیں ہوگی۔ محکمہ توانائی کے ذیلی ادارے پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے 9 تشکیل شدہ پالیسی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توانائی کے ان منصوبوں کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر کی صورت میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ صوبے میں توانائی کے سب سے بڑے منصوبے 300 میگا واٹ بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سمیت CPEC کے تحت توانائی کے منصوبوں اور دیگر ترجیحی منصوبوں پر رواں سال کے آخر تک کام کے آغاز کو یقینی بنایا جائے۔
اجلاس میں نئے آرڈیننس کے تحت ادارے کے نئے انتظامی ڈھانچے کی منظوری دیتے ہوئے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں شامل بعض غیر اہم انتظامی عہدوں کو ختم کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں نظر ثانی شدہ سالانہ بجٹ کی منظوری کے علاوہ پالیسی بورڈ کے لیے سیکرٹری کی نئی اسامی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ خبر شامل کریں پشاور سے، جہاں وزیر بلدیات، الیکشنز و دیہی ترقی خیبر پختونخوا اکبر ایوب خان نے ٹاؤن 3 انتظامیہ کو تجاوزات کے خلاف اقدامات کرنے، فٹ پاتھوں کی فوری مرمت اور شجرکاری اور موجودہ حکومت کی گرین اینڈ کلین پاکستان کے ویژن کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ٹاؤن 3 دفتر کے دورے کے موقع پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر کے حوالے سے جگہ جگہ پر سپرے کرنے، ہاتھ دھونے کی سہولیات اور صفائی ستھرائی برقرار رکھی جائے۔ صوبائی وزیر نے شہر میں وال چاکنگ اور پلاسٹک بیگز کے خلاف اقدامات کرنے، ٹاؤن 3 میں واقع دونوں پارک میں لائٹنگ اور دوسری سہولیات مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ عملے کی تفصیل گیٹ پر آویزہ رہنے کے علاوہ عملے کے ساتھ بھرپور تعاون کے بارے میں بھی ہدایات کر دی۔ انہوں نے ٹاؤن 3 میں واقع کلب میں جمنیزیم کے لیے مرد و خواتین کے لیے الگ الگ کوچ بھرتی کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ خبر دیتے ہیں ملتان سے، جہاں سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل نے کہا ہے کہ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے طلباء کو فصلوں، سبزیوں، پھلوں اور پھولوں کی کاشت کے بارے میں جدید علمی اور عملی تربیت دی جائے تاکہ یہ لوگ فعال زرعی کارکن کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سروس ایریگیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رحیم یار خان کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ زرعی تربیتی اداروں میں بہترین تدریسی، تعلیمی، رہائشی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے وافر وسائل فراہم کیے گئے ہیں تاکہ 3 سالہ زرعی ڈپلومہ کورس کے طلباء طالبات کو کوالٹی ایجوکیشن سے آراستہ کیا جا سکے۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب نے کہا کہ یہی لوگ ہماری زرعی ترقی کے بنیادی ستون ہیں۔ اچھی تعلیم و تربیت کی بدولت ہی ایسے اداروں کے قیام کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان اداروں کے ڈپلومہ ہولڈرز آگے چل کر زرعی معیشت کے محاذ پر فرنٹ لائن فورس کا کردار ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ طلباء کے لیے پینے کے صاف پانی کا بندوبست بھی کیا جائے۔ عارف والا میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تحصیل بھر کے صحافیوں نے بلدیہ چوک سے احتجاجی ریلی نکالی۔ صحافیوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے جن پر شان مصطفیٰ کے سلسلے میں تحریریں درج تھیں۔ ریلی میں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ چوک شفیع شادی میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، جہاں پر عمران جویا، بابر ڈوگر اور ساجد محمود شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم کی شان میں فرانسیسی صدر کی گستاخی اور خاکوں کے اشاعت سے پوری امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ ایسے گستاخوں کے ساتھ حکومت وقت فی الفور تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرے اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے۔ ہم ایسے گستاخ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھیں گے۔ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے پر ملتان کے 5 سرکاری تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ کرونا کیسز کے اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے محکمہ داخلہ کو خط ارسال کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے متاثرہ تعلیمی اداروں میں طالب علموں اور اساتذہ کی اسکریننگ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ عامر کھٹک کی ہدایت پر ریسکیو 1122 نے تعلیمی اداروں میں ڈس انفیکشن کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ متاثرہ کیسز کے ٹیسٹ رزلٹ منفی ہونے پر بند کیے جانے والے تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ شاداب اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ مدنی چوک بند کیے جانے والے تعلیمی اداروں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ہائی اسکول حامد پور، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول محلہ ڈوگراں، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کبوتر منڈی، ایم اے جناح ہائی اسکول بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ان ایریاز میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد محکمہ داخلہ سے اجازت ملنے کے بعد کیا جائے گا۔ خبر دیں عارف والا سے، جہاں کرونا کیسز رپورٹ ہونے پر سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت تحصیل کے 2 سرکاری تعلیمی اداروں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ عارف والا میں کرونا کیسز سامنے آنے پر 2 سرکاری اسکول عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں، جن میں گورنمنٹ شکر گنج اسکول گلشن اقبال کالونی اور گورنمنٹ پرائمری اسکول گاؤں 27 ای بی کے اسکولوں کے 2 اساتذہ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ دونوں اسکولوں کے عملے کے 55 افراد کے کرونا ٹیسٹ کے لیے نمونے لیبارٹری کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سلیم اختر نے بتایا کہ دونوں اساتذہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوگی۔ اس اسکولوں کو 3 روزہ کے لیے عارضی بند کر دیا گیا ہے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے ہر شخص کو حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے میر پور خاص کے قریب گاؤں میں بارش کے پانی میں چچا اور بھتیجے کے ڈوب کر جاں بحق ہونے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کئی روز گزر جانے کے باوجود میر پور خاص، عمرکوٹ، سانگڑ کے علاقوں سے برسات کا پانی نہیں نکل سکا۔
انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ایک ہی گھر کے 2 چراغ برساتی پانی نے بجھا دیے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ہم نے امدادی سرگرمیوں کے دوران سندھ حکومت کو پانی نکالنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نااہل اریگیشن انتظامیہ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے گوٹ ڈبوئے ہیں۔ حریم عادل شیخ نے کہا کہ واقعہ میں جاں بحق ہونے والوں کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ متعلقہ اریگیشن افسران پر FIR درج کرائی جائے۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود اریگیشن افسران نے پانی کیوں نہیں نکلوایا؟ انہوں نے کہا کہ واقعہ میں فوت ہونے والوں کے ورثاء سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ خبر شامل کریں ملتان سے، جہاں سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ سہولت بازاروں میں عوام کو ریلیف دینے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، مہنگائی پر قابو پانا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ڈیرہ قاضی خان کی سہولت بازاروں، سبزی منڈی اور فلور ملوں کے دورے کے موقع پر سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب نے کہا کہ سہولت بازاروں کا مقصد عوام کو خاطر خواہ ریلیف دینا ہے۔ بازاروں میں فروٹ، سبزی، آٹا، چینی اور دیگر اشیاء کے معیار اور نرخوں پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کی سہولت بازاروں میں اسی 80 روپے کلو میں دستیابی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مہنگائی پر قابو پانا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اشیاء کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے اس موقع پر اشیاء کے معیار اور دستیابی کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ خبر دیں شکر گڑھ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر ناروال شاہد زمان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے ناروال میں قائم سہولت بازار کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آٹا، چینی، گھی کے اسٹال کے سمیت سبزیوں اور پھلوں کے معیار کو بھی چیک کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ناروال نے سہولت بازار میں تعینات افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ افسران ڈیوٹی روسٹر کے مطابق کام کریں اور بغیر اطلاع کے کوئی بھی افسر اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہ ہو، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فوکل پرسن پرائس اسسٹنٹ کمشنر ناروال کو روزانہ کی بنیاد پر طے ہونے والی قیمتوں کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ خبر دیں ملتان سے، جہاں ڈائریکٹر جنرل PHA ڈاکٹر ملک عابد محمود نے کہا ہے کہ معصوم شاہ روڈ پر 60 سے زائد مالسری کے درختوں کی شجرکاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈوگر پارک کا جاگنگ ٹریک بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ مختلف پارکوں اور گرین بیلٹس کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھوبی گھاٹ پارک کی باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ ڈوگر پارک اور دھوبی گھاٹ میں ترقیاتی کام مزید تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پارکوں میں لینڈسکیپنگ پر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ بڑے سایہدار درختوں سے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ مالسری کے درختوں سے ٹریفک کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ مصروف شاہراہ پر مستقبل میں درخت خوبصورت نظارہ پیش کریں گے۔ DG نیب ملتان عتیق الرحمان نے کہا کہ نیب کرپشن فری پاکستان کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ کرپشن کی روک تھام کے ساتھ ساتھ عوام کو وائٹ کالر کرائم سے متعلق آگاہی دینا بھی نیب کے منشور میں شامل ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں نیب ملتان کے زیر تمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے DG نیب نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بہتری حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صحت کے شعبے میں شفافیت، گورنمنٹ فنڈز کا صحیح استعمال، ادویات کی کوالٹی اور خریداری کے حوالے سے آگاہی اس سیمینار کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا سرکاری اسپتالوں میں ادویات اور طبی آلات کی بوگس خریداری کی شکایات ملتی ہیں۔ ان جرائم میں ملوث لوگ عوام اور صحت کے شعبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے تمام عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس موقع پر سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب اجمل بھٹی نے کہا کہ نیب ملتان کا ادویات کی خریداری میں شفافیت جیسے موضوع پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک چھت تلے اکٹھا کرنا، صحت کے شعبے میں شفافیت اور اس شعبے سے متعلقہ افراد بھی مستفید ہوں گے۔ خبر دیں آریہ والا سے، جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نجیب الرحمان کی ہدایت پر ضلع بھر کے 3 تھانوں نے جرائم پیش عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 8 افراد کو حراست میں لے کر 80 لیٹر شراب، 3720 گرام چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ تھانہ صدر آریہ والا اور تھانہ ملکہ ہانس پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے 80 لیٹر شراب برآمد کر لی، جبکہ تھانہ قبولہ، تھانہ ملکہ ہانس اور تھانہ صدر پولیس نے الگ الگ چھاپے مار کر 2 منشیات فروشوں کو 3720 گرام چرس سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ تھانہ صدر آریہ والا پولیس نے 2 ملزمان کو حراست میں لے کر 2 عدد ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ تھانہ صدر کے SHO نثار احمد بھٹی نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جرائم پیشہ عناصر سے علاقہ کو پاک کرنے کے لیے اپنے فرائض ہمیشہ احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہیں گے۔ خبر شامل کریں جیک بابا سے، جہاں سے انتظامیہ نے ناجائز تجاوزات اور غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شہزاد احمد کی نگرانی میں اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے DC آفس روڈ سے ناجائز تجاوزات اور غیر قانونی قبضوں سمیت دیگر مافیا اور دکانوں کے باہر اشیاء ہٹا دی۔ اسسٹنٹ کمشنر شہزاد احمد نے کہا کہ 2 دکانداروں کو کچھ دن پہلے خبردار کیا گیا تھا کہ غیر قانونی قبضے اور ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیں۔
ڈپٹی کمشنر غضنفر علی قادری کے احکامات اور عوامی شکایات پر ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور دوسرے مرحلے میں مارکیٹ کی تنگ گلیوں میں آپریشن کیا جائے گا۔ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود کے حکم پر زیر انتظامیہ لودھرا نے کارروائی کرتے ہوئے چینی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے گودام کو سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لودھرا خواجہ عمیر کی سربراہی میں زیر انتظامیہ کی ٹیم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے سوئی والا گودام سے ذخیرہ کی گئی چینی کے 50 کلو کے 1050 تھیلے برآمد کر لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانہ کیا جا رہا ہے، جبکہ گودام مالک کے خلاف FIR بھی درج کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر، ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی تمام کریک ڈاؤن کارروائیوں کی از خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ کمشنر ملتان کی جانب سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنانے کے احکامات ہیں۔ محکمہ خوراک پشاور نے ٹماٹروں کے مہنگے دام مقرر کرنے پر 8 آڑھتیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے خوراک میاں خلیق الرحمان اور محکمہ خوراک کے اعلیٰ حکام کی ہدایت پر راشننگ کنٹرولر پشاور آفتاب عمر اور ڈپٹی کمشنر پشاور محمد علی اصغر کی نگرانی میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر تسبیح اللہ نے الصبح صبح سبزی منڈی کا دورہ کیا اور بولی کے عمل کا جائزہ لیا۔ بولی میں ٹماٹر کا فی کلو 90 روپے نرخ مقرر کر کے سرکاری نرخ نامہ جاری کر دیا۔ بعد ازاں پھر 2 سبزی منڈی میں نرخوں سے متعلق آگاہی حاصل کی، جہاں پر آڑھتی 120 روپے فی کلو ٹماٹر بیچ رہے تھے، جس پر محکمہ خوراک کے افسران نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 8 آڑھتیوں کو گرفتار کر لیا۔ موقع پر موجود دکانداروں نے خوشی کا اظہار کیا اور محکمہ خوراک سے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کرنے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے خوراک میاں خلیق الرحمان نے کارروائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ خوراک عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ خبر دیں بورے والا سے، جہاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوامی مسائل کے حل اور ان کی دہلیز پر جا کر شکایات کے ازالے کے لیے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر وقاص رشید نے میونسپل کارپوریشن کے سبز ہزار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں مختلف محکمہ جات کے متعلق عوامی شکایات اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے پیش ہونے والی درخواستوں پر فوری احکامات جاری کیے۔ ڈی سی وہاڑی کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں میں عوامی مسائل کو حل کر کے حکومتی ویژن کو عملی جامہ بنایا جا رہا ہے۔ عوامی مسائل کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تمام محکموں کے افسران کے عوامی مسائل کے حل کی سختی سے ہدایت جاری کی۔ کھلی کچہری میں 90% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچوں میں تعلیمی وظائف کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے۔ خبر دیں ملتان سے، جہاں MNS زرعی یونیورسٹی میں اسکاؤٹس یونٹ کے زیر تمام 3 روزہ ممبرشپ اور ہمدم بیچ اسکاؤٹس کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ لگانے کا مقصد زرعی جامعہ میں نئے آنے والے طلباء طالبات کو ناموافق حالات میں گزر بسر اور کیمپنگ لائف سے روشناس کروانا تھا۔ کیمپ کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو آفیسر افسر رحمان ہسپتال سلمان مبارک نے خطاب کرتے ہوئے کہا، زرعی جامعہ میں اسکاؤٹس کیمپ بہت ہی منظم طریقے سے منعقد کیا گیا ہے۔ اسکاؤٹنگ تحریک ایسی سرگرمیاں فراہم کرتی ہے جس سے نوجوان ملک کے قابل فخر اور مفید شہری بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکاؤٹنگ کی بدولت طلباء و طالبات میں رضاکارانہ طور پر صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ڈین فیکلٹی آف ایریگیشن پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکاؤٹنگ تحریک کے نوجوانوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسکاؤٹنگ طلباء کو تنظیم، امن و امان، وقتی پابندی اور کم وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اچھے کام کرنا سکھاتی ہے۔ انہوں نے کہا اسکاؤٹنگ میں جدت لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آہنگی حالات کا مناسب طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ چترال کے مضافاتی علاقے سنگور شاہ میراندہ میں معذور شخص زیر خان کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث مکمل گھر کا سامان سمیت جل کر خاک ستر ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کے مضافاتی علاقے سنگور شاہ میراندے میں زیر خان نامی ایک معذور شخص کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنا تیز تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں 9 کمروں پر مشتمل پورا مکان سامان سمیت جل گیا۔ دیار کی لکڑی سے بنی ہوئی اس مکان میں لاکھوں روپے کا سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ پولیس نے آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی ہے۔ ریسکیو 1122 کے فائر بریگیڈ کو فوری طور پر کال کر کے اطلاع دی گئی، مگر ایک تو ان کا دفتر شہر سے دور ہے اور دوسرا اس مکان تک براہ راست راستہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فائر بریگیڈ کے پہنچنے تک آگ نے اپنا کام پورا کیا تھا اور مکان مکمل طور پر جل چکا تھا۔ تاہم ریسکیو کے عملہ نے آگ کو مزید گھروں تک پھیلنے سے روک دیا۔ مقامی لوگوں نے پیسکو یعنی وابڈا والوں کو اطلاع دینے کے لیے بار بار کال کیا تاکہ بجلی منقطع کرے،
मगर उनका नंबर बदस्तूर मसरूफ रहा। आग बुझाने में इलाके के मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया और बाल्टियों में पानी भर भर कर उस पर फेंकते रहे ताकि आग को बुझा सके। मुतासरा शख्स ज़ीरा खान खुद माजूर है और उसके 5 बेटे बेरोज़गार है। ज़ीरा खान और मुकामी लोगों का कहना है कि एक माजूर और गरीब शख्स के लिए बग़ैर किसी हुकूमती इमदाद के इतना बड़ा मकान दोबारा तामीर करना नामुमकिन है। Yo hata politik yo. Hata saman asun ma politik ama zayo moş maça hazva sani karo halta takori ko. اور گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس بندے کا وہ کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ 40-50 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ شخص معذور ہے اور اس کے بیٹے بھی بے روزگار ہیں اور اس میں اتنی سخت نہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ جلد کھڑا ہو سکے، لہٰذا حکومت سے اپیل ہے کہ اس خاندان کی مدد کرے۔ اور اس کے گھر میں 4-5 بیٹے ہیں، سارے بے روزگار ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کی مالی معاونت کرے۔ چترال میں چونکہ سردیوں کی آمد ہے اور برفباری بھی اگلی ماہ شروع ہونے والی ہے، اس شدید سردی میں کھلے آسمان تلے رہنا یا کسی اور رشتہ دار کے گھر میں ان پر بوجھ بن کر رہائش پذیر ہونا نہایت مشکل ہوگا۔ ذرا خان حکومتی اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ مالی طور پر مدد کی جائے تاکہ وہ سردیاں آنے سے پہلے اپنا تباہ شدہ مکان دوبارہ تعمیر کروائے اور اپنے اہل خانہ کو سردی کی شدت سے بچا سکے۔ سنگور شامراندے کے رہائشی معذور شخص ذرا خان کا مکمل گھر جل گیا، جس میں تقریباً 8 کمرے، کچن اور سامان بھی۔ ذرا خان حکومتی اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ مالی مدد کیا جائے کیونکہ اس کا 50 لاکھ سے زیادہ نقصان ہوا، تاکہ سردیوں کے آنے سے پہلے وہ اپنا گھر بنا سکے اور اپنے اہل خانہ کو سردی سے بچا سکے۔ سنگور شامراندے کے معذور شخص ذرا خان کا گھر مکمل طور پر جل گیا۔ ان 8 کمروں میں لاکھوں روپے کا سامان بھی خاکستر ہو گیا۔ وہ حکومتی اداروں سے درخواست کرتا ہے کہ ان کے ساتھ مالی طور پر مدد کرے تاکہ سردیاں آنے سے پہلے اپنا گھر دوبارہ بنا سکے اور اپنے اہل خانہ کو سردیوں سے بچائے۔ گل احمد فاروقی، APP چترال۔ خبر دیتے ہیں میرپور خاص سے، جہاں ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس رینج ذوالفقار کی ہدایت پر SSP فیصل بشیر میمن کے احکامات کے بعد ضلع کے مختلف تھانہ جات کی حدود میں سنیپ چیکنگ کی گئی۔ ٹریفک پولیس میرپور خاص نے ضلع کے مختلف مقامات میرواہ روڈ، حیدرآباد روڈ پر وین میں لگے سلنڈر بھی چیک کیے۔ جن گاڑیوں میں سلنڈرز موجود تھے وہ سب اتار لیے گئے۔ فینسی نمبر پلیٹ، اسکرین نمبر پلیٹ، پرائیویٹ نمبر، بلیو لائٹ اور بلیک پیپرز کے خلاف مہم بھی جاری ہے۔ دوران مہم 28 مختلف گاڑیوں کو چلان کیے گئے ہیں، جبکہ 13,100 کے جرمانے بھی عائد کر دیے گئے اور جرمانے کی رقم قومی خزانے میں جمع کروائی گئی۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔